حضرت خدیجہ میں کون سا دن ہے؟ 10 رمضان کو جاتے ہیں۔ 10 رمضان میں؟ امید ہے رمضان المبارک کے روزے بہت ہی اچھے جا رہے ہوں گے آپ کے۔ آج کا ہمارا مضمون وہ خاتون جنت، وہ دین اسلام کی پہلی خاتون جن کا نام ذہن میں آتے ہی ایمان کی تازگی بھی یقینی ہے، وہ طاقت جنہوں نے نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد نبوت پہلے دن سے وہ ساتھ دیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ دین اسلام کے لیے جو خدمات دی، جو قربانیاں دی، حقیقتاً اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج اس مضمون پر بات کرنے سے پہلے اور بعد بھی معافی کا طلبگار خدا و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے تمام مہمانوں کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی، آپ لوگ بھی کوئی غلطی ہو تو یقیناً درگزر فرمائیں گے۔ سب سے پہلے سیرت کے حوالے سے مشہدی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا، آپ کی شخصیت اسلام سے قبل بھی مکے میں اور دیگر شہروں میں، دور دراز کے ممالک میں بھی ایک بہترین خاتون کی حیثیت سے، ایک بڑی تاجرہ کی حیثیت سے، اور آپ انتہائی خلوص کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اپنے کام کرنے والے افراد، غلاموں کے ساتھ بھی ایک بہترین رویہ رکھتی تھی۔ یہ ایک مشہور تھا، اس لیے کہ آپ عرب کی وہ مالدار خاتون تھیں کہ جن کے قافلے اگر مکے سے شروع ہوں اور شام تک جایا کرتے تھے تو شام میں پہلا سرا اور آخری سرا مکے میں ہوا کرتا تھا، یعنی اتنی طویل قطار تھی نہ ختم ہونے والی جس پر قافلے جایا کرتے تھے۔ آپ کے قافلے مال تجارت لے کے جاتے تھے۔ آپ عرب میں انتہائی سخی کی حیثیت سے مشہور تھیں، شاید ہی کوئی گھرانہ ایسا ہو کہ جو آپ سے فیض نہ پا سکا ہو، اس لیے کہ ہر گھر میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جانب سے ان کو کچھ نہ کچھ عطا ضرور کیا گیا تھا۔ یہ وہ شہرت تھی جو اسلام سے بھی قبل آپ کی ظاہری طور پر موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی بار ان کے تجارتی قافلے میں شریک ہوئے اور آپ ان کا مال تجارت لے کے چلے تو آپ بام پہ کھڑی دیکھ رہی تھیں کہ ایک نوجوان ہے جو میرا تجارتی قافلہ لے کے جا رہا ہے۔ آپ کے سر پہ سایہ ایک ابر نے کیا ہوا ہے، بادل کے ٹکڑے نے کیا ہوا ہے۔ آپ کے چہرے سے بے شمار نور ظاہر ہو رہا ہے، اور اس قدر نورانی چہرہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ نگاہیں نہیں ٹھکائی جا سکتی۔ آپ جس متانت کے ساتھ، جس باوقار انداز سے چل رہے تھے، گویا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بادشاہ ہے، کوئی شہنشاہ ہے جو اس قافلے کو لے کے جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے ایک غلام، جو خاص غلام تھا میسرہ، آپ نے کہا کہ اس شخص کے ساتھ جڑ جاؤ اور ایک ایک عمل، ایک ایک چیز اس کی نوٹ کرتے جانا، جب واپس آؤ گے تو مجھے پوری تفصیل بتانا۔ جب وہ میسرہ ساتھ ساتھ چلا اور آپ تجارت کا قافلہ لے کے چلے، مختلف ملکوں سے ہوتے ہوئے جب واپس پہنچے ہیں تو میسرہ نے بتایا کہ بی بی، پہلی بار جو ہم نے دیکھا، یہ دیکھا کہ جتنا مال تجارت تھا یہ سب بہترین نرخوں پر فروخت ہوا، اور جو وہاں سے خریدا گیا وہ بھی بہترین خریدا گیا۔
راستے میں اس نے انسان تو کجا، غلام تو کجا، جانوروں کا بہت خیال کیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں جاتے ہیں لوگ ایسے آ رہے تھے جوق در جوق ان کی زیارت کرنے، ان کی قدم بوسی کرنے اور ان سے مال تجارت لینے کے لیے کہ ہم حیران تھے. تو یہ وہ واقعہ تھا کہ جو اثر کر گیا، اس لیے کہ آپ ایک مشہور خاتون تھیں، مالدار خاتون تھیں، بہترین خاتون تھیں. تو عرب کے بہت سے گھرانے چاہتے تھے کہ وہاں پر کسی طریقے سے رشتہ ہو جائے. آپ نے کبھی قبول نہیں کیا تھا. آپ قوالی تھیں، باکرہ تھیں. آپ نے ان تمام خصوصیات کو دیکھتے ہوئے اپنا رشتہ خود بھیجا، جو کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا. آپ نے اسے قبول کیا. اس طرح یہ رشتہ ہو گیا. تو جب رشتہ ہوا اس کی کیفیت بھی یہ ہے کہ جب آپ جناب ختیجہ الکبریٰ ام المؤمنین صلوات اللہ علیہا کو لے کر کے اپنے گھر آ رہے تھے، تو جناب ختیجہ نے اپنے 2 غلاموں کو مقرر کیا تھا کہ جب رسول اللہ ایک قدم اٹھائیں تو ایک سرخ اونٹ، یہ بھی کوئی سرخ اونٹ عرب کا سب سے قیمتی اونٹ ہے، اس پہ جو کچھ بھی موجود ہے یہ رسول اللہ پر صدقہ کر کے اور عرب کے نادار لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے. تو جتنے قدم اٹھاتے گئے وہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ تمام چیزیں رسول اللہ پر آپ نے قربان کر دیا. یہ ان کا والہانہ محبت کا انداز تھا. پھر وہ تمام دولت جس کے لیے مورخین یہ کہتے ہیں کہ اگر اس دولت کو جمع کیا جائے، سونے کو جمع کیا جائے تو ایسا پہاڑ بن جائے گا کہ ایک جانب سے دوسری جانب نہیں دیکھا جا سکتا. چاندی کو جمع کیا جائے، زیورات کو جمع کیا وغیرہ وغیرہ، وہ تمام کے تمام رسول اکرم کے پائے اقدس پہ رکھ دیا کہ یہ سارا مال دین اسلام کے لیے ختیجہ کی جانب سے حاضر خدمت ہے. تو اسی لیے تو کہا کہ جناب ختیجہ نے اسلام کو پالا ہے اور اسلام جناب ختیجہ کے مال اور دولت کی بدولت آج کائنات کے ہر مقام تک پہنچ گیا. یہ احسان جناب ختیجہ صلوات اللہ علیہ ہے. آپ بھی سیرت مبارکہ بیان فرما دیجیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آج ہمارے پروگرام کا موضوع حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ قانتہ خاشعہ خاضعہ صائمہ ام المومنین حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے کی ذات اقدس ہے، ان کا کردار ہے، ان کی خدمات ہے، ان کے افکار ہیں. اور آپ جو ہے اور آپ کی جو ذات ہے وہ تمام کی تمام جو ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہیں کہ آپ جو تھیں. آج اگر ہم اپنے معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں تو ایک عمومی طور پر جو ہے وہ ایک لفظ بولا جاتا ہے سوشل ورکر کا. حضرت سلام اللہ علیہ نے جو ہے یہ سوشل ورک جو ہے باقاعدہ اپنے کردار کے ذریعے جو ہے وہ کر کے دکھایا کہ ایک جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے. اور معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپ جو ہے وہ تجارت بھی کیا کرتی تھیں، اپنا مال اور اسباب جو ہے وہ لوگوں کو دیا کرتی تھیں، اور معاشرے کے اندر آپ کا جو ہے وہ ایک اسٹیٹس تھا، آپ کا ایک ملنا جلنا تھا. لیکن جہاں آپ کے کردار کا جو ہے وہ ذکر ہوتا تھا اور آپ کے کردار کو لوگ جو ہے وہ جانتے تھے تو آپ کو جو ہے وہ طاہرہ کے نام سے جو ہے وہ آپ معروف تھیں، یعنی کہ طاہرہ یعنی کہ پاک باز کے نام سے.
تو آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں آج کی خواتین کو بھی جو ہے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوشل ورک کے حوالے سے اگر آپ کو کسی کو جو ہے وہ اپنا رول ماڈل بنانا ہے تو اسلام جو ہے وہ بانجھ نہیں ہے. ہمارے پاس ایسی جو ہے وہ خواتین حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ موجود ہے کہ آپ نے جو ہے زندگی جو ہے وہ گزار کے دکھائی, معاشرے کے اندر جو ہے وہ اپنا جو ویلفیئر کا کردار تھا وہ بھی ادا کیا, اور پھر اس کے بعد جہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انہوں نے تذکرہ سنا کہ ایک جو ہے وہ جوان ہے جو کہ بڑے نیک ہیں اور بہت جو ہے وہ پاک باز ہیں اور بڑے مالدار ہیں, تو آپ نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا کہ ہمارا بھی مال تجارت آپ کیا کریں, مال تجارت جو ہے وہ شام لے کر جاتے تو ہمارا بھی لے کے جائیں. تو اور اپنے جو غلام جو میسرہ تھا اس کو ساتھ کر دیا. اچھا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ایک معجزہ تھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتا تھا, اور جب میسرہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم سفر تھا تو اس نے جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ مشاہدہ کیا. اس نے آپ کی پاک بازی بھی دیکھی, سچائی بھی دیکھی, امانت داری بھی دیکھی, آپ کی خودداری بھی دیکھی, آپ کی وفاداری بھی دیکھی. اور اس دور کے اندر جب خدام کو جو ہے انتہائی حقیر سمجھا جاتا تھا, آپ کی جو ہے وہ اخلاق کریمانہ اور آپ کا جو ہے وہ شفقت آمیز جو آپ کا جو مزاج تھا اس سے جو ہے وہ آشنا ہوا, اور آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان تمام اخلاقان کریمانہ کے بارے میں جو ہے وہ خبر دی. اور جو اس وقت پھر اس کے بعد جو تجارت کے اندر فائدہ بھی جو ہے وہ دیگر منافع سے کئی گنا زیادہ ہوا. تو ان تمام چیزوں کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مد نظر رکھتے ہوئے ایک اپنی جو باندی تھی نفیسہ, اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام پہنچایا. تو صرف یہ جو واقعات ہیں تو یہ صرف واقعات سنانے کا مقصد صرف واقعات جو ہے وہ سنانا نہیں ہے, بلکہ اس کے جو ہے وہ ہر پہلو کے اندر جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہے, اور ایک جو ہے وہ رول ماڈل ہے کہ ہمیں جو ہے ہماری جو خواتین ہیں ان کو جو ہے وہ کس طریقے سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ رہتے ہیں. تو اور یہ بھی بتانا ہم ضروری ہے کہ اسلام نے جو ہے جو اسلام کی جو پہلی خاتون ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو سب سے پہلے جو ایسے معاشرے کے اندر جہاں عورت کو حقیر سمجھا جاتا تھا وہاں ایک رول ماڈل کے طور پر اپنے آپ کو جو وہ پیش کیا, ایک سوشل ورک کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ مغرب جو ہے وہ اس کا علم بردار سمجھتا ہے تو ہم اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں. مغرب نے تو حقوق کے نام پر فحاشی کو جو ہے وہ کیا دیا گیا, پرموٹ کیا گیا, اس کی جو ہے وہ اشاعت کی گئی, جو ہے آزادی کے نام پر عورت کے جو ہے وہ جسم کو جو ہے وہ انہوں نے بیچا, اور تہذیب کے نام پر جو ہے وہ عورت کے جو ہے وہ کپڑے ہی جو ہے وہ انہوں نے کیا کر لیے, نوچ لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے آج بھی جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل ورک کے اعتبار سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاں جو ہے وہ رول ماڈل ہیں کہ کوئی بھی خاتون, نمبر 1 آپ تجارت کرتی ہیں, نمبر 2 آپ کا ایک کردار ہے, آپ کی ناموری ہے, لوگوں کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ ویلفیئرز ہیں, جو ہے وہ ملنا جلنا ہے, اور ان تمام کے باوجود آپ کس نام سے جو ہے وہ معروف ہیں, یہ بھی بہت جو ہے وہ ذرا دیکھنے کے لیے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب نکاح کا جو ہے وہ تقاضا جو بشری ہے, اور اس کے لیے جب آپ منتخب کر رہی ہیں تو کیسے جو ہے وہ شخص کو اپنے لیے جو ہے وہ منتخب کر رہی ہیں. تو یہ اس سے ایک یہ بھی پتہ چلا کہ خود آپ پیغام بھجوا رہی ہیں نکاح کا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نکاح کا جو پیغام بھجوانا یہ تو ایک پاک بازی کی اور شرافت کی علامت ہے, کیونکہ نکاح جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ سامنے والے کو آپ عزت دے سکتے ہیں. تو یہ جو کلچر ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا,
اس سے اس کی نفی ہوئی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اس چیز کی طرف لے کر جاتا ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، تو وہ اس کلچر کو یعنی کہ بے حیائی کو اور فحاشی کو پروموٹ کرتا ہے، اور جو نکاح کے کلچر کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ پاک بازی کے کلچر کو کیا کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ کو بھیجا، پھر حضرت ابو طالب نے جو ہے وہ نکاح پڑھایا، تو آپ کے نکاح کے اندر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آئی. اور آپ یہ پھر اس کے بعد حضرت، میں نے بتایا نا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جو ہے وہ کردار کی اور جو ان کے جو سیرت کے کس پہلو کو بیان کیا جائے، ہر پہلو جو ہے وہ ایک سوشل ورک، پتہ نہیں ہم نے کیوں اس پر غور و فکر نہیں کیا. آپ مالدار ہیں تو نعوذ باللہ کیا آپ نے اپنے شوہر کو یہ، اور میں ان عورتوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو میرا جسم میری مرضی کا جو ہے وہ نعرہ لگاتی ہیں، آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ کردار کیسے تھا؟ کوئی آپ کا جو ہے وہ کردار کوئی بدتمیزانہ نہیں تھا، کوئی حقیرانہ نہیں تھا. آپ خود مالدار ہیں، معاشرے کے اندر آپ کا ایک کردار ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. اچھا پھر اس کے بعد جب وحی آ رہی ہے تو کیا کر رہی ہیں، اپنے شوہر کو کیا کر رہی ہیں، دلاسا دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل حالت میں دیکھا تو آپ گھبرا گئے اور آئے اور آگے کہنے لگے زملونی زملونی، اور حضرت خدیجہ کو فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان میں کیا ہے بڑا خطرہ ہے محسوس ہوتا ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دیکھیں ہر پہلو پر ایک وہ ہے، کردار ہے، ہر راستے کی طرف کیا ہے، رہنمائی ہے. آپ کیا کہہ رہی ہیں اپنے شوہر کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے وہ برائی کا ارادہ کیسے کر سکتا ہے؟ آپ تو غمخواروں کی غمخواری کرتے ہیں، بے قصوں کے جو ہے وہ ان کے جو بوجھ زیادہ لوگ ان کا بوجھ ہوتا ہے، بے قصوں کی کیا ہے، کیا کرتے ہیں، ان کی خبر گیری کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے وہ برائی کا ارادہ کس طریقے سے کر سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے انہوں نے عرض کیے ہیں، تو یہ بھی ان پر بھی جو ہے اصل میں غور و فکر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے ساتھ کیسے برائی کا ارادہ کر سکتے ہیں کہ جو خیر خواہی کا جو ہے وہ علم بردار ہو. کہ آپ کی اس سے یہ پتہ اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ معاشرے کی نفس پر آپ کی جو گرفت تھی وہ کس قدر مضبوط تھی. تو جو عورتیں معاشرے کے اندر کردار کے نام پر بے حیائی اور فحاشی کی جو علم بردار بنی ہوئی ہیں، یہ ان کے منہ پر جو ہے وہ تماچا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تو اس پہلو کو اور آپ کی جو باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو گئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کر سکتا جو کہ خیر خواہی کا کیا ہو، علم بردار ہو، لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرتا ہو، غمخواروں کی غمگینی کرتا ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ نہیں کرتا ہے. اپنے شوہر کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کیا نام ہے موٹیویشنز کری اور آپ کی جو ہے وہ کیا کری، ہمت جو ہے وہ بندھائی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہماری جو یہاں کی جو ہماری جو اور جو ہے جو خواتین ہیں تو ان کے لیے کیا ہے یہ چیزیں مشعل راہ ہیں. بالکل مکمل، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو چاروں بس آخری الفاظ میں بولوں گا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بتا رہا ہوں ایک ایک نقطہ میں بیان کرتا گیا اور اس نقطے سے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ نکلتی چلی گئیں. انسان اگر غور و فکر کرے تو میں عمومی طور پر کہیں پر بھی جاتا ہوں، میں آپ کی جو ہے مجبوری سمجھتا ہوں کہ وقت جو ہے وہ کم ہے، لیکن میں ایک پیغام یہ دے رہا ہوں میں ٹی وی سے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو الفاظ ہیں نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے، تو امت کو چاہیے اس پہ غور و فکر کرے. جی جواد بھائی. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. دیکھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا امہات المؤمنین میں سے ہیں اور ہم سب کی روحانی والدہ محترمہ ہیں، اور آپ کی زندگی کے بہت سارے اطوار اور شادی سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے جتنی بھی چیزیں کیں وہ سب ایک طرف، لیکن میں صرف ایک پوائنٹ پہ اس کو ڈسکلوز کرنا چاہوں گا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تاجرہ تھیں، بزنس وومین تھیں. آپ کی کنسائنمنٹ ایکسپورٹ بھی ہوتی تھی اور امپورٹ بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ مال تجارت باہر سے آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری سے منگواتی بھی تھیں
اور بھیجتی بھی تھیں، اور مختلف ملازم آپ کے امپلائیز تھے کہ جن کے کیئر آف آپ یہ ورک کیا کرتی تھیں. تو بہت ساری خواتین اس دور حاضر میں یہ ریفرنس کوٹ کرتی ہیں کہ حضرت خدیجہ بھی تو کام کرتی تھیں، وہ بھی تو بزنس کرتی تھیں، تو لہذا ہم بھی کر سکتے ہیں، خواتین کو الاؤ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے مختصر یہ کہ اسلام میں، شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بزنس کرنے کی، کاروبار کرنے کی، جاب کرنے کی کیا اجازت دی ہے یا نہیں. اس میں علماء دونوں طرف نظر آتے ہیں. بعض کہتے ہیں اجازت ہے، بعض کہتے ہیں کہ شریعت کی باؤنڈریز میں رہیں. لیکن شریعت نے کچھ حدود بتا دی کہ آپ اکیلے سفر نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ حج تک کا سفر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، شریعت نے حدود بتا دی، باؤنڈری بتا دی کہ آپ جو ہے شرعی پردے میں رہ کر تو باہر جا سکتی ہیں. اگر شرعی پردے میں نہیں جا رہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا زَانِيَةٌ، یہ عورت زانیہ ہے. بالکل صحیح حدیث ہے، مختلف صحاح ستہ میں موجود ہے. اگر کوئی شخص جاب کرنے جا رہی ہے اور اس کا غیر محرم سے انٹروڈکشن چل رہا ہے، کنٹینیو کمیونیکیشن ہے، کنٹینیو بات چیت ہے، مطلب کوئی آپشن ہی نہیں ہے، تو کیا ایسی جاب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے درست ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین کو نہیں پتہ ہوتے. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ اس نہج پہ چل پڑتی ہیں کہ جی مجبوری کے نام پر، اور آپشن نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے، اور پتہ لگتا ہے کہ ٹریک چینج ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ پھر بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں. پھر بعد میں جب سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ پوچھتی ہیں کہ جی ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اب ہم کیا کریں. تو بہرحال لیکن شریعت کی باؤنڈریز ہیں، تلک حدود اللہ، یہ قانون میرا آپ کا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کے قانون کی پاسداری نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، قرآن مجید نے یہ فیصلہ کیا یہی لوگ ظالم ہیں. تو بہرحال یہ شریعت کا بنایا ہوا قانون ہے. آپ شریعت کی باؤنڈری میں جاب کر سکتی ہیں، شریعت کی باؤنڈری میں آپ بزنس کر سکتی ہیں، آپ ایکسپورٹ کر سکتی ہیں، امپورٹ کر سکتی ہیں. جہاں آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہاں آپ کو سلنڈر ہونا پڑے گا، وہاں آپ کو اجتناب کرنا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ شریعت کا بنایا ہوا قانون ہے، اور یہ مسلمان بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے بہترین مشعل راہ ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. ابھی چند دن پہلے خاتون کی کال کہنے لگی مجھے حج پہ عمرے پہ جانا ہے اور میرا بڑا شوق ہے میں عمرے پہ جاؤں، پر میری فیملی ممبر نہیں ہے، ہسبینڈ ساتھ نہیں جا رہے، میرا بیٹا ساتھ نہیں جا رہا. تو میں نے کہا آپ نہیں جا سکتی ہیں، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے. کہنے لگی جی میں نے فلاں شیخ صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں جی چلی جائیں، ٹھیک ہے آپ خواتین کے ساتھ چلی جائیں، آپ ایسا کر لیں. میں نے کہا ساری دنیا بھی کہے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث پہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے اگینسٹ آپ کسی فتوے کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے اختلاف ہے. یہ ضرور ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ اگر خواتین ہی ہیں صرف اور اس میں جو ہے وہ جا رہی ہیں تو اس کو استثناء دیا ہے اس حدیث سے. باقی واللہ اعلم بالصواب. شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے اگر کوئی شخص جاب کر رہی ہے، بزنس کر رہی ہے، امپورٹر ایکسپورٹر بن گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر شریعت کی پاسداری نہیں ہو رہی تو پھر ہمیں حتی المقدور اجتناب کرنا ہی افضل، بہتر اور قول الراجح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. آج کا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، اور امہات المؤمنین میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ رفیقہ حیات حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے، ان کے فضائل کے حوالے سے آج آپ نے انتخاب فرمایا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ اور ناظرین کو ہم سنانے کے لیے جو بیٹھے ہیں کہ اس محبت کا تذکرہ سنانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑی بے پناہ محبت فرمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور بھی ازواج مطہرات ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو محبت فرمائی ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمائی ہے. اور اس محبت کو آپ نے ظاہری وصال تک یعنی کہ محبت قائم رہی. وہ کس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر سال قربانی کیا کرتے تھے تو ایک قربانی کا جانور جو حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سال ثواب کی نیت سے بھی کرتے تھے. اور وہ جو گوشت ہوتا تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں میں بھجوایا کرتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری تمام ساری اولاد جو ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن اقدس سے ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیگر مہمانوں سے سنا کہ یقیناً وہ ایسی تاجرہ تھی کہ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو اصل جو نکاح کی جو وجہ بنی ہے وہ یہ وجہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کہ جو جس بات سے آپ متاثر ہوئی ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین ہیں. اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی وحی، جب قرآن مجید نازل ہوا کرتا تھا تو حضرت المؤمنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہمت حوصلہ دلایا فرمایا کرتی تھی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام جتنی بھی دولت تھی وہ سب اللہ کے رسول کے قدموں پر قربان کر دی، اور ان کی دولت سے اسلام کو کتنا فائدہ حاصل ہوا. اور بھی ہمارے صحابہ کرام تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام تھے، تو سب سے زیادہ جو ہے جن کی دولت سے اسلام کو فائدہ حاصل ہوا ان میں سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت سے ہوا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین اور دیگر اور بھی صحابہ کرام نے اللہ کی راہ میں کس طرح مال خرچ کیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے. تو بسا اوقات تو ہم نے حدیث میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے لیے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار فرمایا کرتی تھی کہ آپ حضرت خدیجہ کا زیادہ ذکر فرمایا کرتے تھے. تو یہ ایک میاں بیوی کا جو محبت کا صلہ تھا، اور یہ امت کو درس دیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہ ایک میاں بیوی محبت کس طرح ہونی چاہیے. تو پوری امت کو یہ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی ازواج مطہرات کو لے کر چلے، اور ازواج مطہرات نے بھی اللہ کے رسول کی کس طرح خدمت کی ہے. تو ایک بیوی کو کس طرح اپنے شوہر کی خدمت گزار ہونی چاہیے، یہ امہات المؤمنین کی سیرت سے ہی سبق پڑھ کر ہی حاصل ہوگا. آج پوری امت کو جو ہے یہ دن جو وصال کا دن ہے، تو اس لیے اس مناسبت سے پوری امت کو چاہیے کہ امہات المؤمنین اور صحابیات کے تاریخی واقعات کو پڑھ کر سنیں اور ان کی سیرت پر عمل کر سکیں. اچھا لگے تو اس سوال کا جواب بھی دیجیے گا کہ عمر کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، عمر کے حوالے سے یقیناً جو ہے ان کی عمر زیادہ تھی، کم و بیش تقریباً 40 کے قریب عمر تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کم تھی. شادی شدہ تھی یا کنواری تھی؟ جی ہاں، 2 شوہروں سے گزر کر آپ آئی تھیں کہ پہلے شوہر کا بھی وصال ہوا، اور پھر اس کے بعد پھر دوسرے شوہر سے نکاح ہوا تو دوسرے شوہر کا بھی وصال ہوا، یعنی کہ گویا کہ 2 شوہروں سے آپ بیوہ ہو کر تیسرے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت سے پہلے نکاح کے معاملات کیا تھے؟ نبوت سے نکاح کے معاملات یہی تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جس طرح محبت فرمایا کرتے تھے، اور جو جس طرح انہوں سوال نہیں شاید سمجھ سکے. نکاح کا معاملہ اور نبوت کے بعد اس کے شرعی مسائل آئے، تو نبوت سے پہلے نکاح کے معاملات کیسے ہوا کرتے تھے؟ یا دوسرا سوال یہ لے لیتے ہیں کہ آپ پہلی خاتون مسلمان تھی یا پہلی مسلمان تھی؟ ہاں، اسلام کی وہ پہلی خاتون مسلمان تھی، حضرت خدیجہ یعنی اسلام لانے والے سب سے پہلی شخصیت. جی ہاں، ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ. فقہ جعفریہ کے نزدیک حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی سیرت بیان کی جاتی ہے، وہ نہیں نظر آتی بریلوی مسلک میں، اہل حدیث یا دیوبند میں. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے علماء نے کئی کتابیں لکھی ہیں، اور علماء کرام بیان بھی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے اور ان کی سیرت سے، اور امت تک یہ درس و پیغام دیتے ہیں. اور تمام وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہم تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے ان کی سیرت کو لوگوں تک پہنچائیں، پیغام پہنچائیں، اور تمام مسالک میں بیان ہوتی یقیناً. میں واجد بھائی آپ کے پاس آؤں گا انہیں سوالات کے ساتھ کہ عمر کا معاملہ جو ایک اختلافی معاملہ ہے تو وہ کتنا تھا آپ کا؟ دیکھیں، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. باقی واللہ اعلم بالصواب. شادی شدہ یا کنواری؟ ہاں، یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے شادی شدہ تھیں. اور نبوت سے پہلے یہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے یا بعد کا؟ اور اس سے پہلے کی جو شادیاں تھیں تو نکاح کے کیا معاملات ہوتے تھے، کس طرح؟ کچھ چیزوں کا عدم ذکر ہے، تو اس پر یہ ہے کہ زیادہ وضاحت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اور سب سے پہلے تائید کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں، جو آپ کی موقف کی تائید کی. اچھا یہ بتائیے گا کہ پہلی خاتون مسلمان آپ یا پہلی مسلمان؟ پہلی خاتون مسلمان. سب سے پہلے اسلام کس نے قبول؟ شیخ ایسے ہی ہے.
ہاں پہلی یعنی کہ پہلی مسلمان مائک رکھ دیں. ہاں سوری. جی اصل میں آپ نے جو سوال کیا ہے تو یہ اس کو جو ہے وہ فلسفے کی جو ہے وہ اصطلاح میں جو ہے وہ عموم و خصوص من وجہین کہتا ہے. یعنی کہ آپ پہلی مسلمان تھیں, پہلی خاتون مسلمان بھی تھی. یعنی دو سوال تھے اصل میں اس میں. ایک دو تو سوال یہ ہیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی جو شخصیت تھی وہ یہ حضرت خدیجہ تھیں, اور پہلی خاتون مسلمان بھی آتی. بالکل ایسے ہی تھا, بالکل یہ اور جہاں جواب. تک نکاح کا جو تعلق ہے وہ حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا, اور خطبہ چونکہ دین ابراہیمی کا بس یہ ایک سوال تھا اور اس کا جو ہے وہ مہر بھی جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ نکاح ہوا تھا. آپ شادی شدہ تھی یا کنواری؟ آپ شادی شدہ تھی اور 2 شوہروں سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بیوہ تھی, اور غالباً آپ کے جو ہے وہ پہلے شوہر سے ایک آپ جو ہے وہ فرزند بھی تھے. عمر نکاح کے بعد؟ نکاح کے بعد آپ کی جو ہے وہ 40 سال تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تھی. مشہدی صاحب یہی سوالات کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ جعفریہ اور تاریخ کے اوراق پہ یہ تمام چیزیں موجود ہیں. فقہ جعفریہ کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ آپ باکرہ تھیں, طیبہ تھی, طاہرہ تھی, کنواری تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلا نکاح ہوا جو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا. تاریخ میں خطبہ نکاح بھی موجود ہے جو آپ نے پڑھایا تھا, اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. رسول خدا سے جب نکاح ہوا تو آپ ہی کے بطن مبارک سے اولاد رسول کو حاصل ہوئی. جب تک آپ رہیں رسول خدا نے دوسرا نکاح نہیں کیا. آپ کے وصال اور آپ ہی کے وصال کے فوراً ساتھ ہی سرکار ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا تھا. یہ ساتھ ہی ساتھ تھا, تو پورے سال کو عام الحزن قرار دیا کہ پورا سال غم کا سال تھا. یعنی 2 شخصیات کے جانے پر رسول خدا نے پورے سال کو غم کا سال قرار دیا اور پورے سال غم منایا. اسی طریقے سے اس میں کئی پہلو نکلتے ہیں. پہلا پہلو یہ نکلتا ہے کہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ قید و ضوابط کے رابطوں میں رہتے ہوئے, دائرے میں رہتے ہوئے تمام کام انجام دے سکتی ہیں. یعنی خواتین چاہے وہ تعلیم حاصل کریں, چاہے وہ روزگار کے لیے جائیں یا کاروبار کریں. اسی کے ساتھ آپ نے چونکہ اپنا نکاح کا پیغام بھیجا تو اسلام نے اس کو پابند قرار دے دیا کہ اب پیغام لڑکی کی جانب سے آئے گا. اگر آج کوئی لڑکی کسی جگہ پیغام بھیج دے تو ہمارے ہاں ممنوع سمجھا جاتا ہے, جبکہ اسلام کا یہ بنیادی قانون ہے. پروردگار عالم نے, رسول خدا نے بتا دیا کہ لڑکی پیغام بھیج سکتی ہے, تو پیغام قبول کرنا چاہیے. اور کوئی سوال ہے تو وہ بھی بیان کیجیے. شادی شدہ کنواری؟ میں نے عرض کیا نا کہ فقہ جعفریہ میں تاریخی حقائق موجود ہیں, میں سامنے پیش کر سکتا ہوں, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کنواری تھیں, باکرہ تھیں, اور پہلا نکاح ہوا رسول خدا سے اور آپ ہی کے بطن سے تمام اولاد. پہلی مسلمان, سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت؟ ہاں, خواتین سب سے پہلی تھی, اس لیے کہ آپ نے پہلی بار اس وقت دیکھا رسول کو جب ابھی رسول اللہ نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا. اس سے قبل ہی آپ نے وہ تمام چیزیں دیکھ لی تھیں کہ یہ جو شخصیت ہے یہ عام نہیں ہے, یہ خواص میں سے ہے, یہ ہدایت دینے والا ہے, ہدایت لینے والا نہیں ہے. اس لحاظ سے وہ اول تھی. بالکل ایسے ہی. بات نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک سے ہی جڑی ہے. اگر یہ کہیں تو یقیناً غلط نہیں ہوگا کہ چاہے بات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو, بات اہل بیت کی ہو, بات صحابہ اکرام کی ہو, یا اس کائنات کی ہو,
ہر شے جڑی ہے میرے نبی سے. اسی بات کو لے کر، اسی انداز کو لے کر آتے ہیں نعت خوانی کے لیے. اور نعت کے لیے میں دعوت دوں گا انجم صاحب کو کہ وہ نعت کے کچھ اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ایسے پڑھیں کہ روزے کی اصل حالت ہم محسوس کریں. کیونکہ روزہ رکھنا صرف فاقے کا نام نہیں، عشق محمدی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ظہور نور ذات خالق کون و مکان تم ہو. ظہور نور ذات خالق کون و مکان تم ہو. دلیل شان وحدت وجہ تخلیق جہاں کیا کہنے ماشاءاللہ. بے شک تمہاری ذات ہے گنجین اسرار ربانی. تمہاری ذات ہے گنجین اسرار ربانی. خدائی ہے تمہاری اور خدا کے رازداں تم ہو. خدائی ہے تمہاری اور خدا کے رازداں تم ہو. عہد میں میم کی وابستگی سے صاف ظاہر ہے. واہ 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 واہ. عہد میں میم کی وابستگی سے صاف ظاہر ہے. ہمارے اور خلاق جہاں کے درمیان کیا کہنے. واہ 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 واہ. بے شک جدھر بھی دیکھتا ہوں بس تم ہی تاحد امکان ہو. جدھر بھی دیکھتا ہوں بس تم ہی تاحد امکان ہو. ادھر تم ہو ادھر تم ہو آقا. ادھر تم ہو ادھر تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو. زباں پابند آداب شریعت بھی ہے انجم کی. کیا بات. زباں پابند آداب شریعت بھی ہے انجم کی. وگرنہ صاف کہہ دیتا وگرنہ صاف کہہ دیتا مکینے لامکان. کیا بات ہے. واہ واہ. ظہور نور ذات خالق کون و مکان تم ہو. کیا بات ہے ماشاءاللہ. آج جب نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی
یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ جی خود ملاقات کے لیے طلب فرماتے ہیں، تو کیا شان ہے میرے آقا کی۔ بہت شکریہ جڑے رہنے کا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جمعہ ہفتہ اتوار کے صبح 10:05 پہ رمضان ٹرانسمیشن پورے رمضان میں۔ آپ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بائی دا نیم آف پریس ٹائم میں ڈاکٹر فہیم ہمارے تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ملیں گے، گل کھلیں گے عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔